نبی رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی اس اعلیٰ پائے کی تربیت کی کہ ہندو شاعر بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا، خود نہ تھے جو راہ پر رہبر بن گئے، یہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اور اقبال نے بھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اعلیٰ صفات اور بلند خوبیوں کی وجہ سے یوں تعریف کی، کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا، خبر میں نظر میں اذان سحر میں، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں، کشادے درے دل سمجھتے ہیں اس کو، ہلاکت نہیں موت ان کی نظر میں۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عملی طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار تھے، حقیقی فداکار تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا تن من دھن سب کچھ لٹا دینے والے تھے۔ اور حضرات صحابہ کرام قرآنی ہستیاں ہیں، قرآنی شخصیات ہیں، ان کی تعریف قرآن کرتا ہے۔ قرآن کریم ان کے بارے میں کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا کہ اے صحابہ کرام جیسا تم ایمان لائے ہو ویسا یہ لوگ ایمان لائیں گے، تب یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ قرآن کریم نے جا بجا صحابہ کرام کو کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ اکبر۔ تو یہ حضرات صحابہ کرام کی تعریفیں قرآن کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے خالص کر دیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ جنگ احد میں ایک مشکل گھڑی کا انہیں سامنا کرنا پڑا، لیکن پھر وہ تھوڑی دیر کے لیے مشکل گھڑی آئی، پھر وہ سنبھل گئے۔ مشکل گھڑی اس لیے تھی، اللہ اکبر، ایک تو دشمن نے اچانک دونوں طرف سے حملہ کر دیا، پھر ساتھ ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی جھوٹی افواہ دشمنوں نے پھیلا دی۔ ان پریشان کن حالات میں کچھ صحابہ کرام نے تو یہ ریاکشن دیا، جیسے انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے کہا کہ جب اللہ کے نبی نے اس عظیم مشن کے لیے اپنی جان قربان کر دی ہے تو ہم نے اپنی جان کا کیا کرنا ہے، ہم بھی اس عظیم مشن کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیں، لہذا وہ شہید ہو گئے۔ کچھ صحابہ پریشان کنفیوزڈ ہوئے، کچھ جو ہے وہ سائیڈ پر ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی اللہ اکبر، تو اب کے گرد صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے، اپنے جسم انہوں نے آگے کر دیے، ابو دجانہ نے اپنی پیک آگے کر دی، تیر ان کے جسموں پہ لگ رہے تھے۔ اسی طرح ایک اور عظیم صحابی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، طلحہ بن عبید اللہ، انہوں نے اپنے ہاتھ پہ تلواریں کھائیں، تیر کھائے، حتیٰ کہ ان کا ہاتھ جو ہے وہ مفلوج ہو گیا، اللہ اکبر۔ تو ابن السکن وہ اللہ کے نبی کا دفاع کرتے ہوئے انہوں نے اپنی جان اللہ کے نبی کے قدموں میں دے دی۔ تو یہ صحابہ کرام تھے کہ جنگ احد کی مشکل ترین گھڑی میں بھی وہ فداکار رہے، فداکار بن کے رہے۔ اور پھر اللہ اکبر، اللہ کے نبی سب سے زیادہ بہادر تھے۔ جب آپ نے آواز لگائی نا میں ادھر ہوں، پہلے مشرکین لب کے 9 صحابہ کرام دفاع کر رہے تھے، 7 شہید ہو گئے، پھر سعد بن ابی وقاص وہ بھی وہیں پر تھے، اللہ اکبر۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جب وہ تیر مارتے تھے اللہ کے نبی کے دفاع کے لیے تو اللہ کے نبی کہتے تھے اے سعد تو ان کو تیر مار، تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرتے تھے۔ تھوڑے سے وقت کے لیے جو پریشانی آئی اس میں ان کے اوپر کئی طرح کے ان کے رد عمل سامنے آئے، اب اس کو جو پکڑ کے تنقید کرے یہ درست نہیں۔